إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء والعبادة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک تو غلط چیز ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، اسٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت رہبر شریعت اللہ سید محمد ضمیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کے حکم پر بندہ نچیز اس عظیم الشان محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا، اور علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو سرکار کی ولادت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت بڑا مختصر ہے، جمعۃ المبارک کی نماز کا وقت قریب ہے. آج ہم دو عیدیں منا رہے ہیں. توجہ ہے، آج ایک عید نہیں ہے، آج دو عید ہیں. ایک تو سرکار کا میلاد بھی عید ہے، دوسرا جمعہ بھی عید ہے. سرکار فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، جمعۃ المبارک کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. فرمایا 1000 مہینے ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات کی شان ایک طرف. میں نے کہا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رات بڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس رات کا مقام زیادہ کیوں ہے؟ فرمایا رات چھوٹی اور بڑی کی بات نہیں ہے، اس رات کے اندر اللہ نے اپنے رحمت والے فرشتوں کو بھی نازل کیا ہے اور قرآن کو بھی. جو ہے اس رات کے اندر اللہ نے رحمت والے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا اور قرآن کو بھی نازل فرمایا. بس سمجھتے چلے جائیں، جس رات میں قرآن آ جائے، جس رات میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو جائیں، وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے. اور جس رات میں آمنہ کا لال آ جائے. آگے چلیے. خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ گناہگار کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ایسا ذکر بلند کیا ہے، ایسا ذکر بلند کیا ہے. علماء اسٹیج پر جلوہ گر ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ کی ذات تو باقی ہوگی. ایک وقت ایسا ہوگا رب کا ذکر بند ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر رب کر رہا ہوگا. ذکر جس کا عقیدہ ہے کہ رب کو بقائے وہی بولے کہ مصطفیٰ کا ذکر میرا رب کر رہا ہوگا. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک نشاور فرماتے ہیں. یہ دو شاہی گواہیاں ہیں. رب اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لفظ کیا بولا ہے؟ اے ایمان والو. میں نے کہا یا اللہ اب دیکھو لوگوں اس میلاد میں آنے والوں اللہ ہم سے کس طرح کلام فرماتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں ماری والا ہوں، فرمایا مجھے پسند نہیں. میں نے کہا عہدے والا ہوں، فرمایا پسند نہیں. میں نے کہا اولاد والا ہوں، فرمایا یہ بھی پسند نہیں. میں نے کہا یا اللہ کیا؟ فرمایا کہ تو پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن جا، تیری بادشاہت رب کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. اگر تیری کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے تو وہ تیرا ایمان ہے. وہ تیرا بولی وہ تیرا ایمان ہے. تو لفظ اللہ پاک جب ہم سے کلام فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین
بولیے بولیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب جو ایمان والا ہے وہی حضور کی ذات پہ درود پڑھے گا. اللہ اکبر. آئیے آقا کا ذکر ہے کہ اللہ کتنا ذکر ہے. کوئی دنیا میں ایسا کوئی دانشور آیا ہے جس نے حضور کے ذکر کی حد بتائی؟ سرکار کے ذکر کی حد بتائیو. وہ محمد کا نام بھی ایسا ہے، ترجمہ بھی ایسا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی، جس کی بار بار عام نعمت ہے. میں نے قرآن پاک میں پڑھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں رب کی نعمتوں شمار میں. کوئی بندہ ہے جس نے کوئی ایک نعمت رب کی بتا دو شمار میں آئی ہے. آپ کہے کہ قاری صاحب یہ آنکھیں ہیں شمار میں آ گئی. میں نے کہا آنکھوں کا ذکر کیا ہے، ان آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھا ہے شمار میں ہے؟ بولو نظر آتا. ان آنکھوں سے کتنی مرتبہ دیکھا ہے شمار میں ہے. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، بول کتنی مرتبہ چھکا ہے، کتنی مرتبہ تو نے بولا ہے شمار میں ہے. یہ سماعت اللہ کی نعمت ہے، کتنی مرتبہ سنا ہے شمار میں ہے. وہ یہ دل اللہ کی نعمت ہے، کتنی مرتبہ اس نے دھڑکن لے لی ہے شمار میں ہے. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، کتنی مرتبہ اٹھا ہے شمار میں ہے. وہ ایک نعمت تو شمار کر نہیں سکتا. اللہ 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 نعمت اللہ لا تحصوها. توجہ چاہتا ہوں، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس میں زحمت کا تصور پایا جاتا ہے. یہ چشمہ لگا ہوا ہے، اگر عمر بڑھ جائے آنکھ میں زحمت کا تصور پایا جاتا ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے، اگر جوانی میں جس طرح آنکھی میں کام کرتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کرتی. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، جس طرح جوانی میں طاقت ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی. یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، جس طرح جوانی میں اٹھتے ہیں بڑھاپے میں نہیں اٹھتے. یہ سورج اللہ کی نعمت ہے، زحمت کا تصور پایا جاتا ہے. ہوا اللہ کی نعمت ہے، اگر آندھی کی صورت میں آ جائے تو زحمت بن جاتی ہے. الغرض ہر نعمت زوال کی طرف جا رہی ہے اور میرا آقا کمال کی طرف جا رہا ہے. کمال کی طرف. آئیے میں سرکار کا ذکر سنانا چاہتا ہوں. جو سننا چاہتا ہے کوئی بولے سبحان اللہ. لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہفتے کا تھکاڑا جو آپ کو تھکیڑا وہ لگا ہوا ہے. آج جمعے کا دن تھا، آپ نے ریسٹ کرنا تو حضور کے میلاد میں آئے ہیں. خدا کی قسم جو حضور کے میلاد میں مزہ ہے وہ کہیں مزہ نہیں ہے. جو ذکر مصطفیٰ میں مزہ ہے وہ کوئی مزہ نہیں. میں کہتا رہتا ہوں بابا اگر بیٹا حلالی ہو اس کے سامنے تو آپ کا ذکر ہو بیٹے کو خوش ہونا چاہیے. اگر مرید حلالی ہو مرشد کا ذکر ہو مرید کو خوش ہونا چاہیے. اگر شاگرد حلالی ہو استاد کا ذکر ہو شاگرد کو خوش ہونا چاہیے. اگر نبی کے امتی وفادار ہو حضور کا ذکر ہو تو امتی کو بھی تو خوش ہونا چاہیے. آئیے کچھ وقت رہ گیا ہے پھر انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور بولیں گے. ایک بچے کا نام ہے عمیر، اس کے مقابل چاچا ہے اس کا نام ہے جداس. یہ بچہ عمیر کہتا ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا ابھی چلنا سیکھ رہا تھا. توجہ ہے، ابھی چل سکتا نہیں تھا، ابھی چلنا سیکھ رہا تھا. روزانہ میرا چچا آتا میری انگلی سے پکڑتا حضور کی محفل میں لے جاتا. حضور کی محفل میں لے جاتا. کہتا ایک دن ایسا آیا میرا چچا نہ آیا، وقت آ گیا حضور کی محفل میں جانے کا. تھوڑی سی تاخیر ہوئی، مجھ سے رہا نہ گیا. میں آخر اٹھ پڑا، جوتا پہنا، چلتے چلتے کبھی گرتا کبھی چلتا کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا. چلتے چلتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میرے آقا مسجد نبوی شریف میں منبر پر کلمہ فروز تھے، حضور خطاب فرما رہے تھے. میرے آقا کی اس دن موضوع تھا بیان کا قیامت کا نظم و منظر. تو میں کہتا ہے سرکار حضور ایسا قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ ایسے قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہو. آپ بتائیں جس کے سامنے قاری غلام یاسین نقشبندی قرآن پڑھے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کے سامنے استاد محترم خطیب اسلام علامہ قاضی غلام بکر صاحب قرآن پڑھے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کے سامنے قاری خوشی محمد قرآن پڑھے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کے سامنے قاری صداقت قرآن پڑھے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یارو بتاؤ جس کے سامنے خود حضور بیان کرے. میرا دل چاہتا ہے قرآن کی آیت عطا کر دو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ.
للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایمان سے بتا، قرآن کریم میں لذت ہے، قرآن کریم میں حلاوت ہے، قرآن کریم میں مٹھاس ہے، تو میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، حضور نے بیان کیا، بیان ختم ہوا، سارے صحابہ اٹھ کر گھروں کو جانے لگے، میں بھی گھر روانہ ہوا، میں جا رہا تھا، دل میں سوچا آج میرا چچا تو حضور کی محفل میں آیا نہیں، کیوں نہیں گھر جانے سے پہلے اپنے چچا کو حضور کا بیان نہ سنا دوں تاکہ جو چچا کی کمی ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ جو چچا کی کمی ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ اگر دو ساتھی اکٹھے پڑھتے ہونا، ایک دن کس ایک کا ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن جو ہے وہ ساتھی سے پوچھتا ہے کل استاد نے سبق کون سا پڑھایا تھا۔ وہ بچہ عمیر کہتا ہے میں چلتے چلتے چچا کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، میرا چچا باہر آیا، میں نے کہا چچا آج تم حضور کی محفل میں نہیں آئے، آج سرکار نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، ایسا بیان کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا چچا پرلے درجے کا اصلی بدبخت تھا، اس نے کہا اگر حضور سچے ہیں تو ہم قدروں سے کہہ گزرے ہیں۔ وہ بچہ عمیر کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا چچا ایک وقت وہ تھا کائنات میں سب سے زیادہ مجھے تو معبود تھا، اس لیے کہ تو میری انگلی سے پکڑ کر حضور کی محفل میں لے جاتا تھا، اس لیے کہ تو میری انگلی سے پکڑ کر سرکار کی محفل میں لے جاتا تھا۔ اب میری کیفیت ہی ہے، اب میری حالت ہی ہے کہ اب میرا یہ مزاج بن چکا ہے کہ سب سے زیادہ گندا برا شخص تو لگ رہا ہے، اس لیے کہ تو سرکار کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں دو رات پر کھڑا ہو گیا، دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ جو تو نے بکواس کی ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، جو تو نے گستاخانہ جملے بولے ہیں، جا کے سرکار کو نہ بتاؤں، صحابہ کو بھی نہ بتاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خیانت کروں۔ دوسرا راستہ میرا یہ ہے کہ جو تو نے بکواس کی ہے جا کے سرکار کو بتا دوں، جو ہو۔ اس کے چچا نے پتہ کیا کہا، تو بچہ ہے، تو ان سمجھ ہے، تیرے اوپر کون اعتبار کرے گا، تو اپنی بات بھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ میں نے بھی کیا کہا ہے، جا جو کچھ کرنا ہے کر، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں ویسے جس پاؤں سے سرکار کی بارگاہ سے ہو کے آیا تھا اسی پاؤں سے دوبارہ چل پڑا، چلتے چلتے دوبارہ مسجد بشری میں پہنچ آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بھی اور آپ کے صحابہ سے بھی کہنے لگا ہوں، آپ کو اور آپ کے صحابہ سے گواہ بنا کر آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور میں اپنے رب سے بھی کہتا ہوں مولا میں آج کے بعد میرا جلاس سے کوئی تعلق نہیں، جلاس رشتے میں میرا چچا لگتا ہے، میں سارے رشتے توڑتا ہوں، میں سارے ناطے توڑتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وجہ کیا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ جب سارا واقعہ سنایا تو میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا یارو بتاؤ یہ واقعہ ہو چکا ہے اب کیا کیا جائے؟ وہ سارے لوگ کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے عمیر تو بچہ ہے، وہ تو ان سمجھ ہے، وہ تو اپنی بات یاد نہیں رکھ سکتا۔ ادھر جلاس کو پتہ چلا نا کہ میری شکایت حضور کی بارگاہ میں چلی گئی ہے، وہ بھی وہیں سے بیٹھ کر جھوٹی قسمیں پڑھ رہا، میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ جب صحابہ نے مشورہ دیا اور عرض کیا رسول اللہ آپ اس بچے کے بات کو منع مانو، اس کے ایکشن بھی نہ لو، میرے آقا نے صحابہ کے کہنے پر اس بچے کی بات کو نظر انداز فرمایا۔ وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے اور استغاثہ پیش کرتا ہے، کہتا مولا اگر میں جھوٹا ہوں ابھی اسی وقت مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں ابھی اسی وقت مسجد نبی شریف کے ذہن میں میری سچائی کا اعلان فرما دے، سچائی کا اعلان فرما دے۔ ابھی بچے نے دعا کے ہاتھ منہ پر نہیں آئے تھے، دعا کے ہاتھ اٹھائے نا، ابھی بچے کے دعا کے ہاتھ منہ پر نہیں آئے تھے، اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی اس آیت کو نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ رب اعلان فرماتا ہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفری لفظ بولے ہیں، یہ بچہ سچا ہے۔ یارو بتاؤ جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں وہ بچے خوش آمدید تجھے مبارک ہو، تو وہ بچہ ہے کہ جس کی گواہی ساتوں آسمانوں سے اوپر تیرا رب دے رہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔